آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ بالکل حیران کر دینے والا موضوع ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنے دکھوں پریشانیوں کے بارے میں اس طرح نہیں بیان کیا جس طرح آج کروں گا۔ اور یہ اس لیے کہ ایک تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتری ہو، اور دوسرا لوگوں کو حقیقت کا بھی علم ہو۔ بعض کو علم ہے اور بعض کو علم نہیں۔ تو آج کی جو بحث ہے، تقریر ہے، اسے یہ نام دے سکتے ہیں افضل درشن بمقابلہ عبد المسیح۔ اس سے پہلے جو میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی گواہی اپلوڈ کی ہے، یعنی میں نے مسیح یسوع کو کس طرح قبول کیا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ میرا کوئی دشمن نہیں، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے سب میرے دوست ہیں۔ تو لیکن جب مسیح یسوع کو قبول کر لیا تو پھر پتہ چلا کہ آپ جو بھی شخص یسوع کو قبول کر لیتا ہے، سچا ایماندار بن جاتا ہے، اس کے سب لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اکثریت برے لوگوں کی ہے، اکثریت شیطان کے لوگوں کی ہے۔ ایسے کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ رستہ پہاڑی واز میں کیا لکھا ہے، باب 7 متی 7 باب میں، کہ وہ رستہ کھلا ہے جو ہلاکت کو جاتا ہے، اور اس پر چلنے والے زیادہ ہیں۔ وہ رستہ جو زندگی کو لے جاتا ہے اور وہ سکڑا ہے، اس پر چلنے والے کم ہیں۔ تو جو خدا کے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، انہیں پھر برے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف سوچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سانپ کو سانپ ڈسے تو کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، تو اگر وہ ڈسے گا بھی تو اسے پتہ ہے کہ دوسرا بھی تو سانپ ہی ہے۔ اس لیے جو برے لوگ ہیں وہ خدا کے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اور میں شروع کروں گا 2014 سے۔ 2014 میں ایسے ہوا کہ میں چاکرا میں جو بیتنیا چرچ تھا وہاں پر خدمت کرتا تھا، اور انہوں نے عبد المسیح نے اپنی بہن کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص مارشل گلفام نامی کو لائے اور اسے میرے سر پہ بٹھا دیا۔ یہ کوئی بات نہیں کہ کوئی پہلے بھی وہاں پر خادمین تھے، کلام سنانے والے تھے، لیکن مین پادری میں ہی تھا، وہ میرے مددگار تھے، لیکن اسے میرے سر پہ لا کے بٹھا دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پادری تو ہمارے پاس ہے، یہ ضرورت سے زیادہ آگے نکل رہا ہے، تو جو کلیسیائی ممبران تھے، جو سرگرم رکن تھے، انہوں نے عبدل سے کہا کہ بھی ہمیں فی الحال دوسرے پادری کی ضرورت نہیں، تو پھر انہیں مجبوراً اس کو واپس لے جانا پڑا۔ اور اس کے بعد ایسے ہوا کہ 2014 میں ہی عبد المسیح لاہور گئے اپنے نکاح خاں کا لائسنس رینیو کروانے کے لیے، لیکن محکمہ اوقاف نے شرائط بدل دی کہ 60 سال سے شخص کم ہو، پادری ہو، اور پادری کا یعنی کورس کیا ہو، اور وہ میٹرک ہو۔ عبد المسیح کی میٹرک نہیں تھی، شرط پر پورا نہ اترے، اس لیے بڑے پریشانی میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پادری کے لیے نکاح خواہ ہونے کے لیے درخواست دو۔ تو خدا کی مہربانی سے 2014 میں ہی مجھے نکاح خواہ کا لائسنس مل گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو مین چرچ ہے، مدر چرچ ہے سر سید چوک، وہاں پر آ کر خدمت کریں۔ تو جب میں ادھر آیا تو ساتھ ہی
گلفام کو بھی بلا لیا کہ یہ بھی ادھر خدمت کرے گا. تو لیکن مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی میری پھپھیوں کے بیٹے، اور وہ میرے خلاف سوچتے ہیں، میرے خلاف منافقت دل میں رکھتے ہیں کہ افضل کو کس طرح ادارے سے یہاں سے نکالا جائے. اور اس سے پہلے یہ بھی کہ 2015 میں انہوں نے مجھے ادارے کا چیئرمین بنایا. چیئرمین اس لیے کہ اس سے پہلے ادارہ تھا نیو لائف بردرن چرچ، اور بعد میں بنایا نیو لائف بردرن ٹرسٹ 2015 میں، جس کا مجھے انہوں نے چیئرمین بنایا. کیونکہ اس ادارے کے نام پہ کروڑوں کے حساب سے روپیہ پیسہ آتا، اور جو اس کا آڈٹ کرواتے وہ زیادہ سے زیادہ 4-5 لاکھ کا سالانہ کراتے. کیونکہ اس کی رینیول کروانے کے لیے آڈٹ کروانا پڑتا تھا. لیکن بعض اداروں کو جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ان افراد کو جب علم ہوا کہ انہیں بہت زیادہ روپیہ پیسہ آتا ہے، تو انہوں نے آڈٹ چاہا کہ ہمیں دکھایا جائے. تو آڈٹ تو تھا نہیں یا فیک تھا. تو اس لیے عبدالمسیح کو ان لوگوں کو پتہ نہیں اس سے پہلے کب سے دینے پڑتے تھے پیسے، یہ حقیقت بات ہے، مجھے نہیں علم. تو انہیں روپیہ پیسہ دینا پڑتا تھا ان لوگوں کو، اور یہ انہیں دیتے رہے. لیکن جب یہ مشکل ہوگی ان کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چیئرمین بناتے ہیں، پھر اس اکاؤنٹ کو بند کر دیں گے، اس ساری کہہ لیں جی سیاہ کاریوں پر پردہ پڑ جائے گا، اور نیا اکاؤنٹ کھولیں گے اور اس کا چیئرمین آپ ہوں گے. لیکن اس روپے پیسے کو میں اپنی ہی مرضی سے جیسے اب خرچ کرتا ہوں اسی طرح خرچ کروں گا. ابھی روپیہ پیسہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، اکاؤنٹ کھلا نہیں. تو جب میری پھپھیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا چیئرمین افضل، پادری مین چرچ دا افضل، نکاح خاں افضل، تو سب کچھ تو افضل بن گیا. تو جس طرح آپ ہمیں نوازتے ہیں اس طرح افضل تو نہیں نوازے گا، کیونکہ افضل اب ان کی چوتھی پشت بڑی ہو گئی ہے. ان کی کہہ لیں بہنوں کے بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی، وہ بھی جوان ہوگی، شادی شدہ ہو گئے چوتھی پشت تک. تو ان کے کاروبار، انہیں گاڑیاں لے کے دینا اور ان کی شادیاں کرنا، ان کے چولہوں کا بندوبست کرنا، اور کام وہ کوئی نہیں کرتے. پیسہ یہیں سے جاتا ہے، اور وہ روپیہ پیسہ آتا ہے یتیموں، بیواؤں کے نام پہ، یا منتھلی راشن کے نام پہ، سکولوں پہ نام پہ، ٹیچرز کے نام پہ، سلائی سینٹرز کے نام پہ. اس کے علاوہ جب زلزلہ، سیلاب آتا تو انہیں اس مقصد کے لیے بھی روپیہ پیسہ آیا کہ جن لوگوں کے گھر گر گئے ہیں اور انہیں کالونیاں بنا کے دی جائیں. بڑے پیمانے پہ انہیں روپیہ پیسہ آیا ہے کروڑوں کے حساب سے، جبکہ کاغذات میں، نقشوں میں وہ کالونیاں ظاہر کی گئی ہیں، جبکہ نہ بنائیں اور نہ کسی کو دیا گیا، نہ وہ پلاٹ دیے گئے. تو یہ ساری بدعنوانی تھی، اور میں نے انہیں منع بھی نہیں کیا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہ لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. تو لیکن میں یہ سوچتا تھا یا یہ سمجھتا تھا، کہتا تھا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور میں ان کاموں میں نہیں ملوث ہوتا تھا. اور ہم انہیں کئی بار کہتے بھی تھے کہ بہت جمع ہو گیا ہے، بہت کچھ ہے، تو آپ صحیح کام کریں. اب ادارے بھی چیک کرتے ہیں، لیکن عبدالمسیح نے کسی کی نہ سنی، اور وہ کہتے تھے کہ
میں نے حساب دینا ہے، حتیٰ کہ خدا کو بھی میں نے حساب دینا ہے، آپ کو مجھے بتانے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو پھر جب انہوں نے کہا کہ افضل کو نکالیں تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ ایم ڈیو تو میں نے پہلے ہی کیا تھا، تو یہ کہتے نہیں اب آپ ایم ٹی ایچ کرنے کے لیے باہر جاؤ، لیکن وہ یہ تھا کہ جو بیلجیم میں میرے لیے کوشش کر رہے تھے، اور وہاں پر ایک شخص تھا، ان کا نام بشپ امانویل آفتاب ہے، تو ان کی مدد سے مجھے اسپانسر لیٹر بھی آ گیا، لیکن بیلجیم امبیسی نے مجھے اسٹوڈنٹ ویزا نہ دیا، ریجیکٹ ہو گیا۔ تو 2-3 مہینے لگ گئے، تو یہ گلفام کو لے آئے۔ تو میں نے کہا کہ جب میں چلے جاؤں گا تو آپ جسے مرضی پادری لگائیں، جیسے مرضی نظام چلائیں۔ تو انہوں نے کہا، عبد المسیح نے، جا تو اپنا کام کر۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا، اور میں نے دل میں کہا کہ انہیں اپنی ہڈیوں کو بڑھاپے میں کیا کہتے ہیں کہ کھینچنے اور ذلیل کرنے کی بہت خواہش ہے، اور اب آپ ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے باہر بھیجنے کی کوشش کی، اور اس آدمی نے مجھے بتا دیا کہ عبد المسیح نے مجھے کہا ہے کہ جب افضل ادھر آئے تو اسے واپس نہیں آنے دینا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میرا یہاں پہ چرچ ہے، میرے گھر ہیں، تو مجھے واپس جانے کی نہیں، نہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں پردیس میں رہوں، سب کچھ میرے لیے اجنبی ہو۔ تو میں نے کہا میں نے تو صرف پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ پھر مجھے ان کی جو منافقت تھی، بری سوچ کا پتہ چلا کہ یہ میرے بارے میں کس حد تک بری سوچ رکھتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ پھر میں نے نہیں جانا، لیکن مجھے میرے بھائیوں نے بہنوں نے کہا کہ نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں آپ کوشش کرو۔ پھر میں نے دوبارہ کوشش کی، دوبارہ بھی بیلجیم امبیسی نے میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا۔ تو جب اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ جو روپیہ پیسہ میرے پاس گھروں کا کرایہ ہوتا تھا، میرے اکاؤنٹ میں ہوتا تھا، اور میں بک شاپ کا بھی انچارج تھا، وہ بھی روپیہ میرے پاس ہوتا تھا۔ تو عبد المسیح نے کہا کہ یہ سب کچھ برازیل سے بیٹھ کر یہ ہدایات کر رہے ہیں ادھر سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کا سب کچھ بند کر دیا جائے، میری بہنوں کو، میرے بہنوئیوں کو اور پھپھیوں، ان کے بیٹوں کو انہوں نے ایک گروپ بنا لیا، صرف میں اور میری والدہ یہ تھے، دونوں اکیلے ایک طرف، اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے ایسے ہوا جب انہوں نے سب کچھ ہمارا ادھر رہتے ہوئے ہی بند کرنا شروع کر دیا، ہمیں کہہ لیں جی ہمارا حقہ پانی بند کر دیا۔ جو بھائی کے پاس بھی روپیہ پیسہ جن مکانوں کا آتا تھا، اور وہ بھی ان سے بھی بند کر لیا، اور جو ان کے پاس بڑے بھائی کے پاس چندہ ہوتا تھا، وہ بھی کہا کہ اب آپ کے پاس یہ نہیں رہے گا، کہ ہر لحاظ سے مانگنا پڑے، انہیں تنگ کیا جائے تاکہ یہ تنگ آ کر یہاں سے نکل جائے۔ میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ آپ ڈاکومنٹ دیں تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکیں، تاکہ انہیں بل سے باہر تو نکالیں۔ انہوں نے کیس دائر کیا کرپشن کے حوالے سے۔ جب عبد المسیح نے وہ سمن وصول کیے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور انہوں نے رات دن کوشش کر کے بہت جلد ارجنٹینا کا، انہیں جس بھی ملک کا ویزا ملا یہ ادھر چلے گئے۔ ارجنٹینا کا انہیں ویزا ملا، یہ ادھر گئے، اور پھر ادھر سے برازیل گئے۔ برازیل جا کے انہوں نے پیپر میرج کی، پیپر میرج کرنے کے بعد انہوں نے وہاں کی سٹیزن لے لی۔ تو جب
اس کے بعد یہ وہاں پر بیٹھ کر یہ سب کچھ میرے خلاف کر رہے ہیں، اور انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ افضل ہمارے خلاف کر رہا ہے، تو میں کیوں نہ کرتا، جب آپ نے ان کاموں کو شروع کیا تو میں کسی کو نہ بتاتا۔ اور اسی دوران میں نے سٹے بھی لے لیا، اور میں نے سٹے لیا لیکن سمن نہ آئے کیونکہ میں گھر میں رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ جب میں کہوں گا تو سمن اس وقت آئیں۔ چند مہینوں کے بعد انہیں سمن بھی موصول ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ افضل کو گاؤں میں بھیجو اور پھر چند دنوں کے بعد اسے بلا لیں گے، ایسے انہوں نے کہا۔ جب میں گاؤں میں گیا تو وہاں پر بھی انہی کے حمایتی رشتہ دار تھے، چاہے وہ میرے بھی داد کے ہیں، اور لیکن وہ انہی کے گن گاتے ہیں کیونکہ وہ انہیں نوازتے رہتے ہیں۔ اور وہاں پر جب میں گیا تو جو میرا پلاٹ تھا جی ٹی روڈ مانا والا مین روڈ پہ 3.5 مرلے کا، جس کی مالیت اس وقت 22 لاکھ تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پلاٹ ہے 2016 کی بات ہے، تو یہ عبد المسیح کے نام آپ کر دو، اس کے متبادل آپ کو کوئی اور دے دیں گے، یا یہ آپ کو دوبارہ سے وہ ٹرانسفر کر دیں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں فی الحال آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، پھر میری بہنوں میرے بھائیوں نے بھی کہا نہیں آپ کر دو، میں نے ان کے کہنے پہ کر دیا، جبکہ میں نے وہ بھی نہیں کرنا تھا۔ اور جب وہ ان کے نام ہوا، پھر یہ کہتے جو آپ کا گھر فیصل آباد میں ہے وہ بھی آپ عبد المسیح کے نام کرو۔ تو میرے پاس بیگ تھا، میں نے وہ بیگ تیار کیا، کپڑے ڈالے، اور گاؤں والوں یعنی جو کالو واڑہ میں رشتہ دار ہیں میرے، انہیں کہا کہ میں نا اپنے ماموں کے پاس جا رہا ہوں تو میں آ جاؤں گا۔ تو انہیں میری تیاری کا نہیں علم تھا، تو میں نے بیگ کندھے پہ ڈالا اور میں چل پڑا۔ اور جب میں ادھر ماموں کے پاس چلے گیا تو پھر میں نے کہا کہ میں نے وہ مکان کسی کے نام پہ نہیں کرنا، اور پھر انہوں نے میرے خلاف کیس کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ انہوں نے فیصل آباد میں 5 کیس کیے، اور 3-4 کیس اسلام آباد میں کیے۔ اسلام آباد میں جو مکان ہے وہ چرچ بذریعہ وائس چیئرمین افضل درشن ہے، اور جب لوگوں سے میں بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں چرچ تو وہاں پہ بنا نہیں، گھر ہے، تو روپیہ پیسہ یہ کھا رہے ہیں، نام وہ آپ کے ہے، آپ ایکٹیو ہیں کیونکہ آپ سب کچھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے جو پہلا ایگریمنٹ ہے وہ بھی میرے نام پہ ہے کرایہ داری کا، بعد میں انہوں نے ملی بگل سے اپنا ایگریمنٹ کیا، کرایہ داروں کو بدل لیا، کیونکہ یہ بہت بڑا گروپ ہے، افرادی قوت اور پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تو میرے پاس تو ویسا کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو خدا کا بڑا ہوا ہاتھ ہے جو مجھے آج تک سنبھالے ہوئے ہے۔ اور یہاں پر پنڈی میں انہوں نے سب سے زیادہ کیس کیے کہ ادارے کے الگ، بیت نیو لائف بردرن چرچ کے نام سے الگ کیسز کیے، اور رہائش کے الگ کیسز کیے کہ اس نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہی کیس ان کے لیے پھندا ثابت ہوا، اور جبکہ عدالت نے مسعود احمد وڑائش سیشن جج نے، میں ان کا اب بھی سلام کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں کہ سب لوگ بک جاتے تھے، وہ نہیں بکے، سارے وکیل، اکثر وکیل بک جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو حقیقت تھی، حقیقی دلائل تھے، سچائی پہ انہوں نے فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں اس نے قبضہ کیا، آپ کو 20 سال بعد یاد آیا ہے کہ یہ اس نے قبضہ کر لیا ہے، آپ شروع سے مل کر کام کرتے ہیں، آپ پارٹنر ہیں، کسی کام کو مل کر کرتے ہیں، آپ کا کیس بنتا ہے تو تقسیم کا کیس بن سکتا ہے، اس نے ناجائز قبضہ نہیں کیا،
قبضہ تو وہ ہوتا ہے کہ کسی کو دھکے دے کے باہر نکالا جائے اور آپ بتائیں اسی وقت، تو اسے کہتے ہیں غیر قانونی قبضہ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کا قبضہ جائز ہے، یہ پادری نکاح خواہ ہے، یہ اس ادارے کا رکن ہے اور یہ ٹھیک بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس لیے آج تک خدا کی مہربانی سے اور ان کے فیصلے سے، اور تھانے نے بھی جو رپورٹ لکھی کہ افضل عرصہ دراز سے یہاں پر مقیم ہے، تو وہ میرے حق میں تھا۔ تو انہوں نے کہہ لیں جی ہر شخص کو میرے خلاف کیا، روپیہ پیسہ دے کے خریدتے ہیں، کیس کرتے ہیں۔ میری کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں، کسی جگہ پر بھی یہ لوگوں کو روپیہ پیسہ دیتے ہیں اور یہ میرے خلاف کیس کرواتے رہتے ہیں۔ ایک وقت میں انہوں نے میرے خلاف 18 کیس کر دیے، اور 18-19 کی بات ہے، اور وکیل اوپر سے لے کر مجھے نیچے تک دیکھتا تو وہ کہتا بڑا حیران ہو کے، بعض وکیلوں کے پاس اتنے کیس نہیں، تو آپ اکیلے کے اتنے کیسز ہیں، تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا یہ تو افسوس کی بات ہے، یہ بڑی بات نہیں کہ میں اتنے مصائب میں پھنسا ہوا ہوں، تو خدا مجھے یہاں سے نکالے۔ تو اب کیسز تو کم ہیں، لیکن پریشانی چاہے ایک کیس ہو چاہے 2 کیسز ہوں، تو ان کی یہ بھی بات ہے کہ نہ صرف کیسز کرنے والوں کو خریدا ہوا ہے، جو میری بہنیں ہیں انہوں نے پنڈی شہر میں 3 مکان دیے ہوئے ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی دی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر سے اس کے ساتھ کوئی شخص مل نہ جائے، اور وہ اگر سمجھ آتی ہے نا کہ میرے خلاف ہوں، میری بہنیں تو سمجھ لگتی ہے، لیکن وہ والدہ کے خلاف بھی ہیں۔ 8-9 سال سے کبھی انہیں بھی نہیں ملی، نہ سلام دعا، کچھ نہیں، کیونکہ انہیں عبدالمسیح جو ان کا کھاتا ہے، انہوں نے منع کیا ہے کہ آپ نے ان سے کسی قسم کا کوئی میل جول نہیں رکھنا، اسی لیے آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور مجھے تو یہاں تک بھی لگتا ہے کہ جو میری پہلے میں نے جو 2017 میں شادی کی، پھر 2021 میں شادی کی، اور یہ میرے رشتوں کو بھی توڑوانے والے یہی ہیں، اور ان سے کیس کروانے والے بھی یہی ہیں، کیونکہ لوگ بک جاتے ہیں، وہ غریب لوگ تھے، اور انہیں بھی اکسانے والے یہی لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے بعض لوگ اس کام کے لیے مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں اکساتے ہیں۔ جن گھروں میں میں وزٹ کے لیے جاتا ہوں ان کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ مجھے بتا دیتے ہیں کہ ایسے ایسے فلاں آدمی عبدل نے بھیجا تھا کہ افضل کو آپ اپنے گھر نہ آنے دیں، کہ یہ ادھر آ کے دعا بندگی نہ کرے، انہیں لالچ دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگ مقابلہ کرتے ہیں اور اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اور جب ان تمام مصائب میں سے میں گزر رہا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو دیکھیں، خدا نے موسیٰ کو کھڑا کیا، اس نے تو کہا تھا اے خدا میری زبان ہے ٹھیک نہیں، میں نہیں جا سکتا، میں کون ہوتا ہوں جا کے فرعون کو کہوں، وہ تیرے لوگوں کو جانے دے گا بھلا؟ اور تو خدا نے کہا تو کہنا میں جو ہوں سو میں ہوں، نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، پھر تو دیکھے گا کہ میں انہیں وہاں سے کس طرح اپنے زور بازو سے نکالوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے اور اسے کتنا بڑا اختیار بخشا، اور اپنی قوم کو کیسے موسیٰ نے نکالا۔ تو جب خدا نے مجھے یہاں پہ کھڑا کیا ہے تو اور میں بے دل ہو جاؤں اور جھک جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لکھا ہے مکاشفہ غالباً 21 باب میں کہ خدا
بزدلوں، جھوٹے گنونوں، بت پرستوں، حرام کاروں اور خونیوں کو آگ اور ہمیشہ کی گندک والی جھیل میں ڈالے گا. وہاں پر لکھا ہے بزدلوں کو بھی. تو جب تک خدا نے مجھے رکھا ہے میں ادھر کام کروں گا، میں ادھر رہوں گا، آخری سانس تک میں ان کا مقابلہ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ خدا یہاں پر بھی رہتے ہوئے مجھ سے کام لے رہا ہے. میں نے یوٹیوب چینل پر پہلے سے بھی محنت سے پیغامات اپلوڈ کیے ہیں، پہلے سے بھی بڑھ کر میں نے محنت کی ہے اور میں اس کے نام کو جلال دے رہا ہوں، انجیل کی منادی بہتر طور پہ کر رہا ہوں. مزید میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بظاہر یہ پادری بنے ہوئے ہیں لیکن یہ پادری نہیں ہیں، یہ بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں خود ہی خدا کو حساب دے لوں گا. اور یہ نہ صرف میرے خلاف بلکہ اور بھی جگہ پر ان کی بدعنوانیاں ہیں. وہ یہ کہ انہوں نے فیصل آباد میں ککو آنا ایک شریف آدمی تھا، وہ بھی خدا کا خادم تھا، اس کے پاس باپ دادا سے وہ جگہ تھی 12 مرلے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نیا چرچ بنا کے دیں گے، اسکول بنا کے دیں گے. بنایا، باہر سے پیسہ آتا ہے اور راشن بھی دیں گے، دیا. لیکن جب بن گیا تو اپنا وہاں پہ بندہ نامزد کر دیا اپنے ہاتھ کا. پھر اسی طرح نارنگ منڈی وہ جگہ تھی یو پی چرچ کی، یو پی چرچ کا گراؤنڈ تھا، وہاں پر انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اسکول بنا کے دیں گے. اسکول بنایا، وہاں پر بھی بعد میں قبضہ کر لیا. پھر مانا والا کے قریب نیالہ واڑہ ہے، وہاں پر پادری اقبال ہوتے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا اسٹیفن پادری بن گیا. تو انہوں نے اس کلیسیا سے ملی بھگت کر کے انہیں نواز کر روپے پیسہ دے کے انہیں اپنی طرف اپنے ساتھ لگایا اور کہا کہ یہ جو چرچ خراب ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اسے دوبارہ سے گرا کر بناتے ہیں. بنایا، اس پر بھی قبضہ کر لیا. تینوں جگہ پہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے بندے رکھے ہیں اور وہ رشتہ دار ہیں. یہ اس طرح کام کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی آج تک پوچھتا ہے. لیکن دعا ہے کہ خدا کوئی اپنی قدرت کے وسیلے سے ہاتھ بڑھائے اور خدا ان سے انتقام لے. اور خدا کا اپنا حساب ہے، طریقہ ہے. تو خدا ضرور اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پہ، جیسے لکھا ہے نا، خدا نے کہا کہ تو نے میری بات نہ مانی اور میں نے تجھے گندگی سے اٹھا کر، عام افراد سے اٹھا کر تجھے قوم بنی اسرائیل کا 10 قبیلوں کا یربعام کو بادشاہ بنا دیا. اس کے بعد خدا نے کہا یربعام بادشاہ اور اخیب کے گھر کا کوئی نہیں بچے گا جنہوں نے خدا کے گھر میں اور اسرائیل میں بت پرستی کو عام کر دیا اور یاہو نے سب کی اینٹ بجا دی. تو خدا کسی نہ کسی کو کھڑا کر دے گا. اور کیونکہ یہ میرا یقین ہے، ایمان ہے، اور خدا مجھے ان تمام مصائب سے، پریشانیوں سے نکالنے پر وہ قادر ہے. اور اگر اس میں کوئی غلطی، گناہ یا جھوٹ ہو تو خدا میرے ساتھ حنانیہ اور سفیرہ جیسا رویہ برتے. اگر ان کی زندگی میں ہو تو خدا انہیں، جیسے خدا نے اخیب کے ساتھ کیا، خدا ان سے بھی ویسا ہی انتقام لے. خدا ہمیں ان باتوں سے برکت دے. آمین.